رحمت کہتے ہیں شفقت کی زیادتی کو، شفقت کے زیادہ ہونے کو۔ قرآن کریم سورت نمبر 21 سورت انبیاء آیت نمبر 107، رب کائنات نے رسول اللہ کو رحمت کا لقب دیا ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ حضور پاک علیہ السلام کو رب نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب حضور پاک کی رحمت کی انتہا میں انسانیت بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، جنات بھی ہیں، جمادات، نباتات، سب کچھ ہے۔ میں آپ کے سامنے جس آیت کریمہ کو پڑھ کے بات کر رہا ہوں، یہ حضور پاک کی وہ رحمت ہے جو جاری تو قیامت تک رہے گی، لیکن نظر آپ کو اور مجھے نہیں آئے گی۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے حدیث الجن۔ عام طور پہ لوگ جن کا نام سنتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں، اور میں نے بھی سورۃ جن کی پہلی آیت پڑھی ہے تو لوگ کہیں گے پتہ نہیں کوئی جنات کی بات کر رہا ہے، تو ہاں جی میں جنات کی بات کر رہا ہوں۔ اور کیوں کر رہا ہوں، کس لیے کر رہا ہوں؟ حضور پاک کی رحمت العالمینی کے اظہار کے لیے کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، جنات سے ڈرے وہ جس کا دین سے تعلق نہ ہو۔ دیندار سے جن ڈرتا ہے، جن سے دیندار نہیں ڈرتا۔ ہم جب غلط کام کریں گے، جھوٹ بولیں گے، پلیت حالت میں کھائیں پیئیں گے، گھومیں پھریں گے، تو جنات ہمیں چھیڑیں گے، یہ پکی بات۔ آپ ٹھیک بن جائیں، حلال کھائیں، حرام نہ کھائیں، جھوٹ نہ بولیں، سنت نفل گھر میں پڑھیں، کوئی دنیا کے مائی کا لال کی جن میں جرت نہیں ہے جو آپ کو چھیڑ پائے۔ میں نے جنات کی بات تو کرنی ہے نا، لیکن یہ شروع میں سمجھا رہا ہوں، اس لیے کسی جن ون سے کوئی ہمیں ڈر نہیں ہے۔ اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھیں۔ ہم جنات سے اسی لیے ڈرتے ہیں کہ جنات کو ہم نے اپنے اوپر حاوی کیا۔ کیسے؟ یہاں جن بھی ہیں، انسان بھی ہیں۔ جن انسان سے 9 گنا زیادہ ہے۔ کیا مطلب؟ جہاں 1 انسان وہاں 9 جن، جہاں 2 انسان وہاں 18 جن، جہاں 3 انسان وہاں 27 جن۔ جن ہم سے 9 گنا زائد ہے، لیکن ہم اس سے ڈر گئے ہیں، ہم اس کو آنکھیں دکھانے والے بنے۔ میں اس پر ایک بات کر کے بات شروع کرتا ہوں۔ جنات میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، اللہ کے ماننے والے بھی ہیں، اللہ رب العزت کو ٹھکرانے والے بھی ہیں، یعنی اللہ کی بات کو ٹھکرانے والے بھی ہیں۔ تو جب آپ نیک رہیں گے تو جنات مسلمان آپ کی تائید میں رہیں گے، اور دشمن جن سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ اور جب آپ نیک نہیں ہوں گے تو پھر آپ کو جن چھیڑے گا۔ یہ جو حدیث پاک ہے آپ نے سنی ہوگی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہیں بناؤ، گھروں میں نمازیں پڑھا کرو، یعنی فرض مسجد میں، سنت اور نفل گھر میں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جنات جو شریر ہوتے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جب آپ گھر میں نماز پڑھیں گے، جنات دیکھیں گے، تو جو جنات ہوں گے نیکوکار وہ آپ کے ساتھی ہوں گے، جو برے ہوں گے وہ آپ سے بھاگ جائیں گے۔ نمازی آدمی گزرے، بے نمازی کو ویسے ہی بندے کو کمڑی لگوا دی، بے قرار ہو گیا، تو آپ اس طرح کریں گے نا تو کبھی نہیں۔